اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى بيته وبارك وسلم. نہایت ہی مدب الاحترام بزرگوں، آج کا جو قرآن پاک کے حوالے سے موضوع بنتا ہے وہ ہے بت شکن ہے ابراہیم خلیل اللہ، اور انہی کی نسل سے بت شکن ہے سیدنا علی کرم اللہ وجہ اللہ۔ سورۃ الانبیاء 5واں رکوع شروع، آیت نمبر 52 سے مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور بے شک ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو پہلے ہی سے اس کی نیک راہ عطا فرما دی۔ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم اس سے خبردار تھے۔ اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ، جب اس نے اپنے باپ اور قوم سے کہا، مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ، یہ مورتیں کیا ہیں جن کے آگے تم آسن مارے بیٹھے ہو، جن کی تم پوجا کے لیے بیٹھے ہو۔ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، بولے ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی پوجا کرتے پایا۔ قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، فرمایا بے شک تم اور تمہارے باپ دادا سب کھلی گمراہی میں ہو۔ قالوا وجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، بولے کیا تم ہمارے پاس حق لائے ہو یا یوں ہی کھیلتے ہو؟ قال بل ربکم ورب السماوات والارض الذی فطرہن وانا علی ذلکم من الشاہدین، کہا بلکہ تمہارا رب وہ ہے جو رب ہے آسمانوں اور زمین کا، جس نے انہیں پیدا کیا، وانا علی ذلکم من الشاہدین، اور میں اس پر گواہوں میں سے ہوں۔ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بعد ان تولوا مدبرین، اور مجھے اللہ کی قسم ہے میں تمہارے بتوں کا برا چاہوں گا بعد اس کے کہ تم پھر جاؤ پیٹھ دے کر۔ ماشاء اللہ، مرحبا مرحبا یا سیدی محمد حفیظ۔ مجھے اللہ کی قسم ہے میں تمہارے بتوں کا برا چاہوں گا بعد اس کے کہ تم پھر جاؤ پیٹھ دے کر۔ فَجَعَلَهُمْ جُزَاظًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، تو ان سب کو چورا کر دیا۔ اللہ، ان سب کو چورا کر دیا مگر ایک کو، الا کبیر اللہم، ایک کو جو ان سب کا بڑا تھا، لعلہم الیہ یرجعون، کہ شاید وہ اس سے کچھ پوچھیں۔ قالوا من فعل هذا بآلہتنا انہ لمن الظالمین، بولے کس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کام کیا، بے شک وہ ظالم ہے۔ قالوا سمعنا فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم، ان میں سے کچھ بولے ہم نے ایک جوان کو انہیں برا کہتے سنا جسے ابراہیم کہتے ہیں۔ قالوا فاتوا بہ علی اعین الناس لعلہم یشہدون، بولے تو اسے لوگوں کے سامنے لے آؤ شاید وہ گواہی دیں۔ قالوا اانت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، بولے کیا تم نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کام کیا ہے ابراہیم؟ قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، فرمایا بلکہ ان کے اس بڑے نے کیا ہوگا
تو ان سے پوچھو اگر بولتے ہوں۔ فرجعوا الی انفسہم فقالوا انکم انتم الظالمون، تو اپنے جی کی طرف پلٹے اور بولے بے شک تمہیں ستمگار ہو، تم ہی ستمگار ہو۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر اپنے سروں کے بل اوندھائے گئے۔ لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، کہ تمہیں خوب معلوم ہے یہ بولتے نہیں ہیں۔ قال، فرمایا افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، کیا اللہ کے سوا ایسے کو پوجتے ہو جو نہ تمہیں نفع دے اور نہ نقصان پہنچائے؟ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون، اف ہے تم پر اور ان بتوں پر جن کو اللہ کے سوا پوجتے ہو، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ قالوا حرقوه وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، بولے ان کو جلا دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو اگر تمہیں کچھ کرنا ہے۔ نمرود اور اس کی قوم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے کو جلا ڈالنے پر متفق ہوئی، اور انہوں نے آپ کو ایک مکان میں قید کر دیا اور کریہ کوسی میں ایک عمارت بنائی، اور ایک مہینہ تک بکوشش تمام قسم کی لکڑیاں جمع کیں اور ایک عظیم آگ جلائی جس کی تپش سے ہوا میں پرواز کرنے والے پرندے جل جاتے، اور ایک منجنیق گوپن کھڑی کی اور آپ کو باندھ کر اس میں رکھ کر آگ میں پھینکا۔ اس وقت آپ کی زبان مبارک پر تھا حسبی اللہ و نعم الوکیل، حسبی اللہ و نعم الوکیل، حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ جبریل امین نے آپ سے عرض کیا کہ کیا کچھ کام ہے؟ آپ نے فرمایا تم سے نہیں۔ جبریل نے عرض کیا تو اپنے رب سے سوال کیجئے۔ فرمایا سوال کرنے سے اس کا میرے حال کو جاننا میرے لیے کفایت کرتا ہے۔ اللہ، تو اب کیا ہوا؟ انہوں نے آپ کو آگ میں ڈالا۔ قلنا، ہم نے فرمایا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا ابراہیم علیہ السلام پر۔ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، اور انہوں نے ان کا برا چاہا۔ فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، تو ہم نے انہیں سب سے بڑھ کر ضیاء کار دیا، گھاٹا پانے والا، سب سے بڑا گھاٹے پانے۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، اور ہم نے اسے اور لوط علیہ السلام کو نجات بخشی اس زمین کی طرف جس میں ہم نے جہان والوں کے لیے برکت رکھی۔ بارکنا فیہا للعالمین، ہم نے جہان والوں کے لیے اس بستی میں برکت رکھی۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ، اور ہم نے انہیں اسحاق عطا فرمایا۔ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً، اور یعقوب پوتا۔ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، اور ہم نے ان سب کو اپنے قرب خاص کا سزاوار کیا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے انہیں امام کیا کہ ہمارے حکم سے بلاتے ہیں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ، اور ہم نے انہیں وحی بھیجی، فعل الخیرات، اچھے کام کرنے، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، اور نماز برپا رکھنے، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ دینے کی۔ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور وہ ہماری بندگی کرتے تھے۔ وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ، اور لوط کو ہم نے حکومت اور علم دیا اور اسے اس بستی سے نجات بخشی جو گندے کام کرتی تھی۔ اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ، بے شک وہ برے لوگ ہیں، بے حکم تھے۔ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا، اور ہم نے اسے اپنی رحمت میں داخل کیا۔ إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، بے شک وہ ہمارے قرب خاص کے سزاواروں میں ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ تھوڑی دیر بعد پھر حاضر ہوتے ہیں آپ سے ملاقات کرنے کو۔ اللہ تعالی آپ کی حاضری کو قبول فرمائے اور میری حاضری کو بھی قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین۔